السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں طہارت و نظافت کے حوالے سے ایک مشورہ پیش خدمت ہے۔ اصل مشورے سے پہلے بطور تمہید طہارت و نظافت کے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام میں ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاک صاف رہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکی صفائی سے جہاں آدمی کو قلبی سکون اور راحت ملتی ہے، وہیں ظاہری لحاظ سے بھی زیب و زینت حاصل ہوتی ہے۔ پاکی صفائی ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے اور بطور خاص اسلام اور مسلمانوں کا ترے امتیاز ہے۔ اسی نظافتی اصول کے تحت روزانہ صبح سویرے خاص طور پر اچھی طرح دانت مانجنا اور منہ کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور اکثر لوگ ماشاءاللہ اس نظافتی اصول کے تحت اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، منہ کی صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ دانت مانجنے کے لیے جو پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیسٹ دانتوں اور مسوڑھوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دانت مانجنے کے لیے یونانی اور ہمدرد دواخانوں میں ملنے والا سفوف استعمال کریں۔ اس کے لیے برش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے جہاں دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، وہیں مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ مسوڑوں کی مضبوطی سے دانت بھی مضبوط اور محفوظ رہتے ہیں۔ مگر اگر آپ پیسٹ استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور پیسٹ ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو صرف مکھی کے سر کے برابر استعمال کیجیے۔ معزز ناظرین کرام، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، لہٰذا جمعہ کے آداب و اعمال کا لحاظ کریں، خاص طور پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔